شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی پیدائش 21 فروری 1703 عیسوی میں پھلت مظفر نگر میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم دہلوی اپنے وقت کے معروف عالم دین، محدث اور مشہور زمانہ تصنیف فتاوی عالمگیری کی مجلس مؤلفین کے رکن تھے۔ یہ اورنگزیب عالمگیر کے طویل دور اقتدار کا آخری زمانہ تھا۔ اس کے بعد مغلیہ سلطنت کی چمک ماند پڑنے لگی تھی۔ زوال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شاہ ولی اللہ کی پیدائش سے وفات تک مغلیہ سلطنت میں 12 بادشاہ تخت نشین ہوئے۔ اورنگزیب کے زمانے میں پیدا ہونے والے شاہ ولی اللہ 59 برس کی عمر میں جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو دہلی کے تخت پر شاہ عالم دوم کی حکومت تھی۔ یہ زوال نہ صرف مسلم سلطنت کا تھا بلکہ عقائد کے حوالے سے بھی مسلمانوں میں زبردست بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ اسی حوالے سے علامہ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کا آفتاب لب بام تھا۔ مسلمانوں میں رسوم و بدعات کا زور تھا۔ جھوٹے فقراء اور مشائخ جا بجا اپنے بزرگوں کی خانقاہوں میں مسندیں بچھائے اور اپنے بزرگوں کے مزاروں پر چراغ جلائے بیٹھے تھے۔ مدرسوں کا گوشہ گوشہ منطق اور حکمت کے ہنگاموں سے پرشور تھا۔ فقہ و فتاوی کی لفظی پرستش ہر مفتی کے پیش نظر تھی۔ مسائل فقہ میں تحقیق و تدقیق سب سے بڑا جرم تھا۔ عوام تو عوام، خواص تک قرآن پاک کے معنی و مطالب اور احادیث کے احکام و ارشادات اور فقہ کے اسرار و مسالے سے بے خبر تھے۔ شاہ صاحب کا وجود اس عہد میں اہل ہند کے لیے موہبت عظمیٰ اور عطیہ کبریٰ تھا۔ عقائد کے بگاڑ کے حل کے طور پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مسلمانوں کو اسلام کی اساس یعنی قرآن مجید سے جوڑنے کے لیے اس کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا تاکہ عام مسلمانوں تک قرآن مجید کی حقیقی تعلیمات پہنچائی جا سکیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نسب نامہ والد ماجد کی طرف سے تو حضرت عمر بن خطاب تک پہنچتا ہے اور والدہ محترمہ کی جانب سے سید موسیٰ کاظم سے جا ملتا ہے۔ شاہ صاحب نے 5 برس کی عمر میں تعلیم کا آغاز کیا۔ اس عرصے میں آپ نے اکثر و بیشتر کتابیں اپنے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم سے پڑھیں اور انہی سے بیعت ہو کر 17 سال کی عمر میں بیعت و ارشاد کی بھی اجازت حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے 30 برس کی عمر میں شاہ ولی اللہ نے سرزمین حجاز کا رخ کیا۔ حجاز مقدس میں آپ نے شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی مدنی سے احادیث کی اہم کتابوں کا درس لیا۔ اس کے علاوہ شیخ عبداللہ مالکی مکی رحمہ اللہ اور شیخ تاج الدین حنفی رحمہ اللہ سے بھی فیض حاصل کیا۔ علم حدیث میں مجتہدانہ کمال حاصل کرنے کے بعد شاہ ولی اللہ دہلی واپس آئے اور اپنے والد کے قائم کردہ مدرسہ رحیمیہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ یہاں انہوں نے علم حدیث کو رواج بخشا، اسی لیے آپ کو مسند الہند کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں 12ویں صدی ہجری کے بعد کے تمام حدیثی سلسلے شاہ صاحب تک جا پہنچتے ہیں۔ زوال پذیر مغلیہ سلطنت میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا خیال تھا کہ مسلمانوں کی سیاسی و معاشی قوت کے بغیر انقلاب نہیں آ سکتا۔ شاہ صاحب کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ جب لوگوں کو اپنی اقتصادی ضرورتوں سے اطمینان نصیب ہوتا ہے اس کے بعد ہی وہ زندگی کے دوسرے شعبوں کی ترقی کی سمت متوجہ ہوتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر مضبوط بنانے کے لیے بادشاہوں اور امراء سے خط و کتابت بھی کی۔ چنانچہ احمد شاہ ابدالی نے شاہ ولی اللہ کے خط کی بنیاد پر ہی ہندوستان کا رخ کیا اور پانی پت کی تیسری لڑائی میں مراٹھوں کو شکست دی۔ شاہ ولی اللہ کی تصنیفی خدمات کا ذکر کیا جائے تو علم حدیث میں آپ نے موطا امام مالک کی عربی شرح المسوّع اور فارسی شرح المصفّع ترتیب دی۔ شاہ ولی اللہ کی سب سے مشہور تصنیف جو عربی زبان میں رقم کی گئی حجت اللہ البالغہ ہے، جس میں شاہ صاحب نے اسلامی عقائد و تعلیمات کی وضاحت کی ہے اور انہیں دلائل سے ثابت بھی کیا ہے۔ امام غزالی کی احیاء العلوم کی طرح حجت اللہ البالغہ بھی ان چند کتابوں میں سے ہے جنہیں ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ اسلامی ریاست اور نظام ریاست کے موضوع پر شاہ ولی اللہ نے فارسی زبان میں ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء تحریر کی جو کم و بیش 2000 صفحات پر مبنی ہے۔
اس کتاب میں شاہ ولی اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو قرآنی آیات کے حوالوں سے درست ثابت کیا ہے۔ بعد میں اس کتاب کے عربی و اردو زبانوں میں تراجم بھی کیے گئے۔ اسی طرح آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں میں ہندوانہ رسم و رواج کے خاتمے کی بھی کامیاب کوششیں کی، جس کے نتیجے میں بیوہ مسلم خواتین کی دوسری شادی کا بندوبست کیا گیا اور شادی بیاہ میں فضول خرچ اور بڑے بڑے مہر باندھنے سے گریز بھی کیا جانے لگا۔ شاہ ولی اللہ اپنی کوششوں کی وجہ سے امام غزالی، امام ابن تیمیہ اور مجدد الفسانی کی طرح اپنی صدی کے مجدد سمجھے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے زوال کے بعد جو بیداری پیدا ہوئی اور اس وقت خطے میں احیائی تحاریک کے بانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہی ہیں، اور وہ تحاریک ولی اللہی مومنٹ کہلاتی ہیں۔ اسی فکر سے تحریک آزادی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے انقلاب فرانس سے 50 سال قبل ہی ایک سیاسی انقلاب کی بنیاد رکھ دی تھی۔ شاہ ولی اللہ جہاں خود ایک بہت بڑے مصلح اور رہنما تھے، وہیں وہ اس لحاظ سے بھی بڑے خوش قسمت تھے کہ ان کی اولاد میں سے ایسے عالم پیدا ہوئے جنہوں نے بر صغیر کے دینی علوم اور احادیث کی تعلیم کی صورت میں شاہ ولی اللہ کا فیض عام کیا۔ آپ کے بڑے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے 60 سال تک دینی علوم اور احادیث کی ترویج کی خدمات انجام دیں۔ دوسرے صاحبزادے شاہ رفیع الدین نے پہلی مرتبہ قرآن مجید کا اردو ترجمہ کیا اور عربی و فارسی سے ناواقف افراد کی کلام الہی تک رسائی آسان فرمائی۔ تیسرے صاحبزادے شاہ عبد القادر دہلوی نے موضع القرآن کے نام سے قرآن مجید کی اردو تفسیر کی، جو آج بھی بہت مقبول ہے۔ چوتھے صاحبزادے شاہ عبد الغنی کا شمار بھی اپنے زمانے کے بڑے عالموں میں ہوتا تھا۔ شاہ عبد الغنی کے گھر ہی شاہ اسماعیل شہید کی ولادت ہوئی، جنہوں نے اپنے دادا شاہ ولی اللہ کے کاموں کو مزید رفتار دی۔ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ کا سلسلہ تعلیم بھی چند واسطوں سے شاہ ولی اللہ سے جا ملتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 59 سال کی عمر میں 29 محرم الحرام سن 1176 ہجری کو دہلی میں داعی اجل کو لبیک کہا اور مہندیان قبرستان میں اپنے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے پہلو میں مدفون ہے۔ شاہ ولی اللہ کی قبر کی سادگی اور ان کی مسجد پر آج بھی ان کے صحیح عقائد کے اثرات دکھائی پڑتے ہیں۔ ہم نے یہاں دیکھا کہ ایک خوش الحان نوجوان ایک بچے کو قرآن مجید تجوید سے پڑھنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر